ان حالات سے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عیش پرست ہیں. میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہت سارے وہ لوگ جو اثر اور رسوخ رکھتے ہیں لیکن وہ آگے آنا نہیں چاہتے. دین اسلام پر حملے ہوں، حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو، کسی کو بولنا نہیں، کیونکہ پتہ ہے دیکھو اس مولانا کو کس طرح کیے، اسی طرح دوسروں کو بھی کر دیا جائے. جو کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے وہ اپنا ایریا چھوڑ کر ہٹنا نہیں چاہتے. اگر میں کچھ کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو میرا عیش خطرے میں آ جائے گا. اکثر کی یہی سوچ ہے. میرا تو اپنا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میرے بیوی بچے ہیں. ہو سکتا ہے مولانا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. آپ کو میں بتاؤں، آپ کو اندازہ نہیں ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے. میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں. جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی. ہر ایک کے آنسو کے قطرے میں نے دیکھے، بھائیوں کے، بہنوں کے. میرے پاس ملنے کے لیے میرے جو شاگرد آتے ان کے، یہ اکثر جب جیل کی دیوار پر آ کر کھڑے ہوتے ان کی آنکھیں لال، یہ آنسو بہاتے 15 منٹ ملاقات کر کے چلے جاتے. آپ کو کیا اندازہ ہے اندر کے حالات ایک دن ایک سال کے برابر لگنے لگتا ہے. گھٹتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات کا احساس بار بار ہوتا کہ ساری محبتیں ایک طرف ہے لیکن ہم جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں. ایمان اسی کا نام ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے مال دولت، اپنے ماں باپ، سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے. دعا یہی کرتے رہو جب حضور پاک کا معاملہ ہے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. حضور کی پیدائش کے سال پورے مکہ میں جتنے بھی عورتوں کے بچے ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے، ایک بھی لڑکی نہیں پیدا ہوئی. مکہ مکرمہ اس سال کی خصوصیت تھی. عرب کی سرزمین، جیسے کہ میں نے کہا مکہ سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی سرزمین ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا جس سال میرے آقا کی ولادت ہوئی، کثرت سے بارش ہوئی اور پتھریلی زمین میں گھاس اور سبزے بھی اگے. اس سرزمین پر سبزوں کا اگ جانا یہ معمولی بات نہیں، وہ ایسی ہے جیسے کسی کی ہتھیلی میں کوئی پودا نکل آنا. ہتھیلی میں پودا نکلنے کے برابر. عربوں کے لیے بہت ہی حیرت کی بات تھی کہ عرب کی سرزمین پر سبزے اگ گئے. مکہ مکرمہ میں بارش بھی ہوئی، سبزہ بھی ہوگا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال. یہی وہ سال ہے جب ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا، ختم کرنے آیا تھا. اللہ رب العزت نے ابابیل چڑیوں کی فوج کو بھیجا اور پوری فوج کو ہلاک کر دیا. وہ چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں آئیں اور اپنی چونچ میں، اپنے پیروں میں ایک ایک کنکریاں لے کر آئیں، اوپر سے گرا دیتی تھی اور ہاتھ